سب سے اہم سوال تو شوگر کے مریضوں کے بارے میں، کیا ان کے لیے کھجور سے روزہ کھولنا محفوظ ہے؟ ہاں بالکل ہے، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کھجور سے روزہ کھولا جا سکتا ہے، بلکہ 2-3 کھجوریں لیں تو اس کے ساتھ بادام کی گری بھی لیں، تو گریاں نکال کے فریش گری نکالیں، جیسے میں اکثر ہم کہتے ہیں نا کہ بادام توڑیں ثابت، اس میں سے فریش گری نکالیں تاکہ اس کے اندر پراپر جو لیمیات ہے، پروٹین ہے، چکنائی ہے، وہ اس گری کے اندر باقاعدہ ہونی چاہیے، اور آپ اس کو کھجور کے اندر رکھ کے اور تھوڑی سی دودھ کی ملائی رکھ کے اس کے ساتھ لیں تو اور کمال کا جو ہے نا آپ انجوائے کریں گے، تو آپ کو انرجی لینی ہے۔ اور جب آپ سارا دن روزہ کی حالت میں شوگر کے ساتھ آپ نے اتنی لمبی فاسٹنگ کی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے اس کے لیے کہ کھجور جو ہے وہ لی جا سکتی ہے۔ جو پھل ہیں ان میں سے کوئی نہ کوئی چیز آپ جو بھی فروٹ میں سے کوئی لینا چاہیں، کوئی بھی پھل، ایک کوئی پھل آپ، لیکن ایک دن میں مطلب ایک دفعہ ایک پھل کوئی بھی جو ہے وہ ہم شام کو افطاری میں لے سکتے ہیں، وہ بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہمیں نا انرجیٹک تھوڑا سا اپنے آپ کو لینا ہے کہ ہم شام کو افطاری کے بعد اکثر لوگ جو ہے نا وہ نڈال ہوتے ہیں، سست الوجود ہوتے ہیں، نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا مسئلہ سا ہو جاتا ہے، لیتھارسی، ڈوزینس، اس طرح کی جو کیفیت ہوتی ہے۔ تو ایک تو کبھی بھی شام کو وہ ٹھنڈے مشروبات کی بجائے بہتر ہے کہ گرم دودھ جو ہے وہ لے لیا جائے 1 گلاس، تو وہ بہت اچھا ہے۔ اور اگر دودھ نہیں لینا کسی نے تو وہ گرم پانی کے ساتھ جو ہے وہ افطار کر سکتے ہو، اس میں شہد ڈال لیں تھوڑا سا یا شکر ڈال لیں گرم پانی میں، تو ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ بہت اچھا رہے گا۔ تو مہروی صاحب ایسے کیا مسٹیکس ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ پورا دن بھی سر میں درد رہتی ہے، سستی رہتی ہے، ایسا سحری میں کیا کھا لیتے ہیں، جو لسی پی لیتے ہیں، ایک مت بنی ہوئی ہے وہ صبح جو پراٹھا لیا ہوا ہے اس کا کمال ہے، جو لسی پی لی تھی اس کا کمال ہے، جو دہی ساتھ کھا لی تھی، تو سارا دن آپ کی وہ جسم جو ہے نا اس میں سردی پیدا ہو گئی۔ تو سردی کے ساتھ جب آپ ٹھنڈ کے ساتھ اپنے انٹرنل ایٹماسفیئر کو رکھیں گے تو آپ کبھی بھی اتنی لمبی جو ہے نا وہ فلائنگ نہیں کر سکیں گے نا، فاسٹنگ پورا کرنا ہے۔ تو صبح بھی جو ہے نا وہ گرم چیزوں کی طرف لینا ہے، جو گرم تر چیزیں ہوتی ہیں اس کے ساتھ رہیں، جیسے کہ آپ صبح مختلف قسم کے قہوہ جات ہیں، آپ وہ قہوے لے لیں، چائے نہ لیں، چائے گرمی خشکی پیدا کر دیتی ہے، ایسیڈیٹی تذابیت بھی کرتی ہے، گیسز بھی کرتی ہے، اس کی وجہ سے آپ کی شوگر لیول کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے، اس کی وجہ سے آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ بھی ریز کرتا ہے۔ تو ہمیں اور دوسری بات ہے کہ جو کچھ ہم نے صبح کھایا وہ آپ کے چائے پینے سے اس نے جسم میں گرمی بھی پیدا کی اور گرمی خشکی پیدا کی، تو آپ کی خوراک، آپ کا معدے میں گرمی خشکی ہوگی تو آپ کی خوراک دیر تک جو ہے نا وہ تعفن والی ہو جائے گی اور پڑی رہے گی اس میں، تو وہ ہارمفل ہے، وہ اچھی نہیں ہے۔ اچھا مہروی صاحب، یہ بھی ایک کانسیپٹ ہے کہ اگر دہی اور لسی ٹھنڈک پیدا کرتے ہیں جسم کے اندر، تو یہ ٹھنڈک ہی ہے جو پیاس نہیں آپ کو لگنے دیتی، اس کا کوئی لنک ہے آپس میں یا اس کے باوجود آپ کو پیاس لگتی ہے؟ نہیں دیکھیں، پیاس تو پھر بھی لگنی ہے۔ آپ پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ 78% کے قریب ہماری باڈی میں اپنا ایک واٹر لیول آلریڈی پہلے سے موجود ہے، ہمیں کتنی ضرورت ہے ہم اتنا پانی لیں گے، ضروری نہیں ہے کہ ہم پانی بہت زیادہ پئیں گے، جیسے صبح لوگ کہتے ہیں نا، ایک تو وہ جب سحری کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ بہت زیادہ پانی پیتے ہیں کھانے کے ساتھ، اور اس کے بعد پھر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اچھا اذان آئی ہے، ادھر کی بات نہیں ابھی میرے والی، تو اڑاوٹ اور پانی دے دو اور کر لو اس طرح، تو وہ جو پانی ہم بہت زیادہ لے لیتے ہیں نا وہ بھی ہارمفل ہے، اس لیے کہ اس سے بھی بے شمار مسائل پیدا ہوں گے۔ پیاس لگنی ہے، پیاس لگنے دیں، آپ کے اندر اتنا پانی پہلے ہی کافی موجود ہے، ضروری نہیں ہے پیاس آئے گی، پیاس آنی ہے، سردی بھی ہو تو پھر بھی منہ خشک ہونا ہے کیونکہ آپ کو چیز انٹیک نہیں کر رہے، تو اس لیے تھوڑا پانی لیں، پانی کے پیچھے نہیں بھاگیں، اتنی گرمی جون جولائی تو ہے نہیں ویسے۔ تو مہروی صاحب بزرگوں کے لیے ہم نارملی دیکھیں نا روزے میں ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اس کو وہ پھر کیسے پورا کر سکتے ہیں؟ اچھا ڈی ہائیڈریشن جو ہے نا وہ تو شام کو آپ خربوزہ لے لیں، آپ کی اس سے ڈی ہائیڈریشن ختم ہو جائے گی، پانی اس کے اندر بھی موجود ہے، آپ تربوز لے لیں اس کے اندر بھی ہے، مطلب یہ والی چیزیں لیں شام کو بھی، یہ جو ہم اچھا فرض کریں کہ سارا دن کی ڈی ہائیڈریشن ہے، گرمی خشکی تو ہوئی پڑی ہے، اور شام کو پھر ہم پکوڑے بھی لیں گے، شام کو ہم پھر سموسے بھی لیں گے، ٹھیک ہے نا، کچوریاں بھی کچھ لینا چاہتے ہیں، تو یہ چیزیں لینے کے بعد آپ کی گرمی خشکی اور ایسیڈیٹی تذابیت اس سے اور 4 چاند لگا دے گی، تو پھر آپ کو ٹھنڈا پانی، پھر آپ کہیں گے اندر آگ لگ گئی، یعنی کہ آپ مرحلہ وار کیا کہیں کہ اگر ہم کھجور کھانے کے بعد فروٹس کی طرف چلے جائیں؟ دیکھیں آپ فروٹ میں سے کچھ لے لیں اور اس کے بعد گرم دودھ 1 گلاس پئیں، سب سے اچھا ہے، اور اس کے بعد نہیں اگر تو پھر گرم پانی لے لیں اور اس کے بعد اٹھیں نماز پڑھیں، نماز پڑھنے کے بعد آپ
فوری جو ہے نا وہ اپنا کھانا جو بھی آپ نے لینا ہے پکوڑے وہ سموسے لے آپ لیں. نے اسکپ کر دیے. نہیں پکوڑے سموسے تو کسی اس کے میں نہیں آتا. اگر کسی کو بہت شوق ہے تو وہ صرف جسٹ فار ٹیسٹ ایک آدھ کوئی چیز اس کو ٹیسٹ کے طور پہ چکھیں. آپ اس کو یہ نہیں کہ آپ اس کو پیٹ بھر کے کھانا شروع کر دیں کہ اچھا پلیٹ میں وہ اس کی 4-5 ادھر پکوڑے پڑے ہیں, 6-8 ادھر پڑے ہیں اور وہ ڈش پوری پڑی آگے, تو یہ پھر پرابلم کرے گی. کچھ دنوں کے بعد روزے خراب ہونے شروع ہو جائیں گے, طبیعت صحت خراب, ہاسپٹل جانا پڑ جائے گا, کلینکس پہ رش کیوں پڑ جاتا ہے. پڑ جائیں گے آپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. تو ہم صحت یاب ہونے کے بجائے ہم بیماری کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے نا کہ ہم پراپر اس پہ. جمیل صاحب, شوگر کے مریضوں کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے ہیں تو روزہ تو فرض ہے, لیکن انسانی جان بڑی مقدم ہے. کون سی ایسی علامات ہوں تو جو شوگر کے پیشنٹس ہیں انہیں روزہ توڑ دینا چاہیے؟ نہیں دیکھیں, کسی بھی صورت میں روزے کو توڑنا نہیں چاہیے. آپ اس کو لینگر آن کریں, اس کو چلائیں, اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع رکھیں. یہ صرف اپنی سوچ ہے کہ یہ ایسا ہوگا تو پتہ نہیں کیا ہو جانا ہے. کچھ بھی نہیں ہوتا. جو لوگ میرے کہنے پہ پچھلے کئی سالوں سے مطلب ہم نے ہر دفعہ رمضان میں مختلف طریقے سے لوگوں کو بتایا, میرے پیشنٹس روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں, اور جو روزہ رکھ رہے ہوتے ہیں وہ زیادہ اچھے صحت کے ساتھ, اچھی انرجی کے ساتھ, بلکہ ان کا اپنا شوگر لیول نیچے آتا ہے. ہائپوگلائسیمیا کی طرف بھی جاتے ہیں, مطلب جو ان کے بہت زیادہ لیول بڑے رہتے ہیں, جو 400-500 سے نیچے آتا ہی نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا 150-200 پہ آ جاتا ہے. اسی طرح سے ان کے جو بلڈ پریشر کے مسائل ہیں وہ بھی, اور خاص طور پہ ان کے جو دیگر اس کی وجہ سے جو بہت سارے ایشوز ہوتے ہیں نا, سر میں درد ہے, چکر آنا ہے, اور اس کے بعد پٹھوں میں کھچاؤ ہے, کئی سارے. میرے بھی صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پراپر ڈائٹ کے ساتھ طریقے سے روزہ رکھ سکیں تو وہ پھر روزہ شفا ہی بنے گا آپ کے لیے. روزہ ہے ہی شفا. ہے شفا, مطلب جو پیشنٹ ہے جو ڈائٹ کو فالو کرے. دیکھیں, جو ڈائٹ کو فالو کر کے اور خوراک اور پرہیز اور اس کے طریقے کے ساتھ چلیں گے نا, تو وہ آپ دیکھیے گا کہ وہ 20 دن کے بعد وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے روزے رکھنے مشکل تھے, وہ اگلے آخری عشرہ جو ہے وہ اکثر میرے پیشنٹ جو ہیں وہ اعتکاف پہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں اتنی اچھی انرجی ملی, اتنا اچھا ہم نے بوسٹ کیا ہے. تو ہمیں روزے کی افادیت کو سمجھنا ہے. جمیل صاحب, نیند کا معاملہ جو ہے امیونٹی پہ بڑا اثر انداز ہوتا ہے, نیند کو کس طرح مینیج کیا جائے؟ دیکھیں, نیند کو مینیج کرنا ہے نا, وہ یہ کہ آپ جیسے ہی اس سے فارغ ہوں نا نماز سے, عشاء کے بعد تراویح سے, تو اس کے بعد آپ ارلی مطلب جو ہے نا وہ سونے کی کوشش کریں اور لائٹس آف کر دیں. اور پھر اس کے بعد کوشش کریں کہ آپ کوئی, اس وقت تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے, ہم کوئی 3 بجے کا الارم لگا کے 3-3:30 بجے خواتین اٹھ جاتی ہیں, اس وقت وہ ساروں کو اٹھا دیں, اور اس وقت آپ نے جو بھی عبادت کرنی ہے, تہجد وغیرہ, نماز نفل, اس وقت زیادہ اچھا ہے ایز پر کمپیئر ٹو کہ ہم جب ہم نے عشاء پڑھ لی, تراویح بھی پڑھ لی, تو اس کے بعد پھر خام میں جاگنا, اور اس کے بعد پھر کوئی چائے بنا لو, کوئی اور سنیکنگ کر لو, یہ ساری چیزیں نا وہ غلط ہے. وہ غلط ہے, جاگتے رہتے ہیں تو وہ کام خراب ہے, اپنی صحت کے ساتھ ہے. آپ سو جائیں 10-10:30 بجے تک سو جائیں, لیکن اس کے بعد آپ کو 3 بجے تک, 2:30 بجے تک, 2 بجے تک جو اپنی نا کوئی نیند پوری کر لیں, اور اس کے بعد اٹھیں, تہجد ہے, پھر قرآن خوانی ہے, اور جو کچھ بھی آپ نے کرنا ہے, قرآن کو تھوڑا پڑھیں. یہ جو ہم نے کر لیا ہوا ہے نا کہ اس کے لیے ہم نے کچھ ثواب اچھا کر رہے ہیں, اور ایک ریس لگائی ہوئی ہے کہ جی آپ کے کتنے, میں نے کتنے پڑھنے ہیں, آپ کے کتنے سپارے ہو گئے, اوہو آپ میرے سے آگے نکل گئے. یہ نہیں ہے, آپ اس کو پڑھیں, سمجھیں کہ وہ کیا رہے. جو ارشاد خداوندی ہمیں وہاں سے مل رہا ہے نا, اللہ تعالیٰ جو ہمیں فرما رہے ہیں, ہم اس کو انڈرسٹینڈ کریں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. بالکل, ہمیں یہ پیغام جو ہے اسے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. بہت شکریہ جمیل مہروی صاحب آپ کے وقت کا.